جی علی بھائی، ارے بھائی ایک مہد بھائی تھے، تو وہ جو آپ کو پتہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بچی والا، جو اس کے باپ نے اس کو بچی کو قتل کیا، تو اس حوالے سے ان کا سوال تھا کہ اگر ان کی والدہ جو مدعی ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں تو اگر وہ اس کا گناہ کیا ان پر آ جائے گا؟ جو معاف کرتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ خبر تو میں نے بھی سنی ہے، لیکن مجھے اس خبر کی اتھینٹسٹی نہیں پتا، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں نا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ کسی مین میڈیا کے اوپر وہ خبر آئی ہے؟ مین میڈیا پہ تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہے۔ اچھا چلیں، اس میں اپنے اینڈ پہ اگر جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ موجود ہیں، اگر کسی کے علم میں فرسٹ ہینڈ نالج ہے تو وہ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر کے یہ بات بتائیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوسچن آنسر سیشن جو پبلک سیشن ہونا ہے نیکسٹ سنڈے کو، اس میں انشاءاللہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے۔ ابھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے اس نے بچی کو قتل کیا تو بچی کا سب سے قریبی رشتہ دار تو وہ خود تھا، ولی کے طور پر باپ، لیکن حرکت ہی اس نے کی ہوئی ہے، اور اب پیچھے معاملہ ہے ظاہر ہے اس کی ماں کا بچی کی۔ اب وہ اگر معاف نہیں کرتی تو تب بھی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ پہلے بچی گئی اب خاوند بھی جاتا رہے گا، معاف کر دیتی ہے اگر تو ظاہر ہے کہ پھر ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی کہ اس طرح تو کوئی بھی شخص کچھ کر لے۔ میرا خیال ہے اس اعتبار سے کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر، تعزیر کے طور کے اوپر ایسے لوگوں کو سزا ضرور دینی چاہیے، حدود اللہ بے شک نہ جاری کریں، لیکن تعزیر والا معاملہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اس قسم کی حرکت دوبارہ کوئی کرے نہ۔ لیکن بہرحال شریعت کا قانون تو وہی ہے کہ اگر وہ معاف کر دیں گے اس کے گھر والے یعنی اس کی والدہ، تو ظاہر ہے اس کی پھر معافی ہوگی، اسے بھی آر دلانی چاہیے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ یہ تو وہ کام ہے جو زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب کیا کرتے تھے، اور اب مسلمانوں کے ہاں اگر اس طرح کی چیز چل رہی ہے تو یہ تو بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم نے اسلام کی جو چیزیں فخریہ دنیا کے سامنے رکھی تھیں، کہ اسلام نے لوگوں کو غلامی سے نجات دلائی، اسلام نے بچوں کے، عورتوں کے، غلاموں کے حقوق جو ہے وہ اس کی جنگ لڑی، اور اس معاشرے میں جہاں پہ یہ سب کے سب پسا ہوا طبقہ تھا ان کو لا کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے باقی سب لوگوں کے برابر لا کے کھڑا کیا۔ تو آج تو یہ بہت بڑی بدنامی ہے ہمارے لیے، اور وہاں کے علماء کو بھی ان ایکشن ہونا چاہیے۔ یہی وہ کسی شخص نے قرآن کے صفحے کو آگ لگا دی ہوتی، چاہے وہ پاگل ہی ہوتا، اس کو تو یہ چھوڑتے نا۔ اس شخص کے بارے میں کوئی کسی عالم دین کا اس کے محلے میں ظاہر ہے اتنے علماء ہوں گے، یہاں تو گلی گلی میں مساجد ہیں، تو کوئی کسی کا بیان، کوئی کسی کی کوئی اس طرح کی چیز ایف آئی آر کوئی چیز میں نے تو پبلکلی کوئی سامنے نہیں دیکھی ہے۔ تو اس طرح کی چیز آئے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس قسم کی حرکت نہ کریں، وہ تو بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ قرآن حکیم میں 10 کمانڈمنٹس جو آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، ان میں سے ایک کمانڈ یہ بھی ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، اس کو بھی ہم رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ الانعام میں بھی جو 10 بڑے بڑے احکامات آئے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اب وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلا بچہ چاہیے تھا، اور یہ بھی ایک بڑی مت پنجاب کے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جو ہے وہ جو اولاد ہے وہ اگر فیمیل بچی ہوتی ہے یا میل بچہ ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں وہ عورت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، حالانکہ سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ مرد کا ہوتا ہے، اور مرد کا بھی وہ دخل جو ہے اس کو خود بھی علم نہیں ہوتا۔ تو چلیں اگر کسی نے کوئی رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے تو سائنٹیفکلی مرد کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے جو کروموسومز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ میل ہوگا یا فیمیل۔ اب تو سائنس نے اسے ثابت کر دیا ہے، بہرحال مرد کا اپنا بھی اختیار نہیں ہے، لیکن اگر ہم اب اس سائنس کو دیکھا جائے اور جس قسم کی تہمت انہوں نے صدیوں سے عورتوں پہ لگائی ہے وہ تو ساری پھر ان کے اوپر بھی لوٹنی چاہیے جو یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آج تو بائی چانس 8 مارچ ہے، عورتوں کے حقوق کا دن ہے،
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ یورپ میں بھی پسا ہوا طبقہ ہے اور سب کانٹیننٹ میں بھی. یورپ میں اس کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا ہے، سب کانٹیننٹ میں چلیں اس کو رسپیکٹ ملی بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، لیکن دوسری طرف جو پرسیکیوشن والا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک غلامی والا معاملہ بہت زیادہ ہے. ان کو ان کے بیسک رائٹ سے محروم کیا جاتا ہے. اسلام نے وراثت کا حق دیا تھا قرآن حکیم میں عورتوں کے لیے، وہ ان کو نہیں ملتی ہے. اور کئی قسم کی زیادتیاں ان سے کی جاتی ہیں. انہیں تعلیم کے اس طریقے سے مواقع فراہم نہیں کیا جاتے جس طرح کے بچوں کو، ان کے ساتھ پیار محبت کا وہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس طرح کے بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے. لیکن یہ میں اوور آل بات نہیں کر رہا، جہاں پہ اس طرح خرابی ہے وہاں پہ. تو دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بچیوں سے اتنا زیادہ پیار کیا جاتا ہے کہ بچوں کے حق جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. یہ بھی کیسز دیکھنے میں آئے. تو بیلنس ہونا چاہیے اس حوالے سے. تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے. یہ جو کچھ میاں والی کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے اور اس کے معاملے میں ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی کرنے کی. اسے آر دلائی جائے، اس کے اوپر اس کی توبہ ریکارڈ کروائی جائے. کیونکہ اس طرح کے جب ڈاؤن پھر باہر آئیں گے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک بار جو شخص اس فیلڈ سے گزر جاتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی بھی جان لی جا سکتی ہے. نیکسٹ